کلیم احسان بٹ رجحان ساز شاعر۔ حیران سے موسم گل میں جگنو پکڑنے کی کوشش میں حیرت باقی رہ جاتی ہے، اور یہی حیرت ایک استاد اور شاعر کو پس دیوار آئینہ رہ کر خود احتسابی کے عمل سے روشناس کراتی ہوئی کار زیاں کی بات دھیمے لہجے میں سناتے ہوئے رجحان سازی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کی میں فاقوں سے کفالت کرتا، جو میسر تھا اگر اس پہ قناعت کرتا۔ عہد کرونائی میں کار زیاں خود حفاظتی اسیری کے دنوں میں کلیم احسان بٹ کی خود کلامی ہی نہیں بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنے مشاہدے میں ان کی آنکھ سے شامل کرنے کا انداز اپنا رہا ہے۔ دنیا کو ہر شخص اپنی اپنی آنکھ سے دیکھ کر مطلب تلاش کرتا ہے، لیکن کلیم کی آنکھ سے دیکھی ہوئی صبح و شام صفحۂ کرتاس پر شعری آہنگ سے ابھرتی ہے تو بہت سے آنکھ والے انہیں گردش حالات کی تصویر کو اپنی آنکھ دیکھی کہانی اور قصہ سمجھتے ہیں۔ متاع عدل یہاں کوڑیوں میں بکتی رہی کہ منصبوں پہ تجارت کا مال چلتا رہا۔ انفرادیت اور شخصی پہچان کا خمار ہمارے معاشرے کا عکاس ہے، لیکن کلیم کے ہاں یہ واردات اس کے اپنے در و دیوار میں یوں بیان ہو رہی ہے: سب اپنے کام کاج میں خوشباش ہیں کلیم، ایک بچہ بھی مزاج میں مجھ پر نہیں گیا۔ کلیم کی شاعری اپنے عہد کے نشیب و فراز میں گوندی ہوئی بے رحم حقیقتوں کی عکاس ہے۔ وہ عام فہم الفاظ میں دکھوں کو بیان کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اسے خدائے بزرگ و برتر نے یہ فن عطا کیا ہے کہ وہ جو شعر لکھے اسے عام لوگوں کی زبان مل جائے۔ ایک دن بیٹی کسی اور کے گھر جائے گی، ان رواجوں سے بغاوت تو نہیں ہو سکتی۔ اور ملاحظہ کیجیے بے باک لہجے میں کتنی آسانی سے کتنی بڑی حقیقت بیان کر ڈالی۔ برف کی دستار تھی سر پہ میرے سردار کے، ایک ذرا سی دھوپ نکلی اور قامت کھل گئی۔ کلیم کے ہاں ماضی سے محبت اور مستقبل کے خوابوں کو اچک لیتے ہوئے اس کی سنہری تعبیریں ڈھونڈنے کا عمل بتدریج آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ دشوار فیصلوں کا بڑا حوصلہ سہی، لیکن حقیقتاً میں سہولت پسند ہوں۔ ایک معلم کے طور پر وہ بہت سے متعلمین کا آئیڈیل بن کر اپنی شاعری سے انہیں روشنی دکھانے کا قائل دکھائی دیتے ہوئے یہ کہتا ہے: اس زوم پہ میدان میں بس تیغ بکف ہوں، یہ جنگ اگر میں نہ رہوں کون کرے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ نہ جانے کیا یہ میری خاک میں رکھا گیا ہے، جہاں بھی جاؤں وہاں عشق کی وبا پھوٹے۔ اور ہمارے پاس کوئی مال و زر نہیں، لیکن ہم اپنا نام کمانے میں کامیاب رہے۔ کلیم خود اعترافی کی کسک دل میں نہیں رکھتا اور خوابوں تک رسائی نہ ہونے پر گلہ ان الفاظ میں ڈھل جاتا ہے: گولیاں کھا کے نیند آتی ہے، میری بستی میں خواب مہنگے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی سے اس کی محبت میں شدت پسند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے: بیٹی جو چہچہانے لگی صحن میں کلیم، چڑیا کے گھونسلے میں میرا گھر بدل گیا۔ اسی طرح بیٹے کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں اس کے لب پر ہیں: خدا کرے میرا بیٹا بلند قسمت ہو، خدا کرے کہ زمانے میں کامیاب رہے۔ کار زیاں کی شاعری جہاں عہد نو کی نقاش ہے، وہیں اس نے قاری کو حوصلہ بھی دیا، امید بھی دلائی، اور زمانے کے بے ثبات لمحوں کے ہاتھوں یرغمال بنے لوگوں کے دکھوں اور اذیتوں کو بھی صفحۂ کرتاس پر بکھیرنے کی ایک کامیاب کوشش کی۔ کلیم کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کا شوق پورا کرنا دکھائی دیتا ہے، تو دوسری طرف وہ خود غرض معاشرے کی ننگی حقیقتوں کو یہ شعر کہہ کر بے نقاب کرنے کا خواہاں ہے: کتنا مشکل ہے شناسائی کو زندہ رکھنا، ہر ملاقات
پہ پھر پچھلا حوالہ دے کر، پس دیوار آئینہ سے لے کر کاریں زیاں تک کا سفر ایک نئے کلیم احسان بٹ کا سفر ہے۔ آئیے اس کا ہم سفر بن کر زندگی تلاشتے ہیں۔ طاہر حنفی، اسلام آباد، 29 مئی 2020۔